مسلمان کے گھر بیٹا ہوا، اس کے دائیں کان میں اذان کہی گئی اور بائیں کان میں اقامت۔ کسی نیک بندے کی گڑتی دی اور 7ویں دن اس کے ختنے کیے۔ پہلا کلمہ اسے یاد کروایا، سرما، تیل، مسواک، خوشبو، ان چیزوں کی اسے عادت ڈالی۔ وضو کرنا، قرآن پڑھنا، حدیث کی اسے اہمیت بتائی۔ باپ نے اسے یقین دلایا، میں ہی تیرا دوست ہوں بیٹا۔ 7 سال کا ہوا تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی، پھر 10 سال کی عمر میں اسے نماز کی غفلت سے ڈانٹا بھی، حافظ بنایا، عالم بنایا۔ بالغ ہوا تو باپ نے اس کا کسی نیک لڑکی سے نکاح کرایا۔ جس زمانے میں لوگ بیٹی کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، ہمارے نبی اس زمانے میں بھی بیٹی کو کندھوں پہ بٹھا کے نکلتے تھے۔ عورت اگر ماں ہے تو بیٹے سے کہا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ عورت اگر بہن ہے تو بھائی سے کہا کہ تیری بہن تیرے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو شوہر سے کہا کہ تیری بیوی تیری پسلی سے ہے، تیرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو باپ سے کہا کہ تیری بیٹی تیرے لیے رحمت ہے۔ ہمارے نبی نے عورت کو وہ عزت دی ہے کہ جب بھی عورت کے حقوق کی بات آتی ہے تو اسلام کا نام پہلے لیا جاتا ہے۔ بیگم آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ پاپا جی ہم گھر چلے جائیں؟ نہیں بیٹا، دیکھو بیگم آپ کو پتہ ہے ہم سارے بھائی علیحدہ ہو چکے ہیں اور امی ابو کو وقت پہ کھانا بنا کے دینا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے امی ابو کی خدمت پہ جو ثواب آپ کے لیے ہے وہ میرے لیے نہیں ہے۔ میں پکا دیا کروں گی، آپ انہیں کھلا دیا کرنا۔ جی پاپا جی، ماما بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی پاپا جی۔ یہ لیں ابا جی، کھانا کھا لیجئے۔ بیٹا کھانا تو ہم نے کھا لیا، تیرا چھوٹا بھائی دے گیا تھا۔ ابا جی مجھے بھی آپ کی خدمت کرنی ہے، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا تیرے باقی بھائی بھی یہی کہتے ہیں۔ دیکھو بیٹا تم تو سمجھدار ہو، ہمیں کھانا دینے کی بجائے نا راشن لے دیا کرو، کیونکہ جب سے تم سارے بھائی علیحدہ ہوئے ہو ہمیں تمہاری بیویوں سے کھانا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اچھا ابو جی۔ آج بیگم کو ہلکا سا بخار تھا۔ میں نے بچوں سے مشورہ کیا کہ آج گھر کے کام ہمیں ہی کرنے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے چائے بنائی، بیگم کو چائے اور بسکٹ کا ناشتہ کروایا اور کھچڑی پکنے کے لیے چولہے پہ رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد بیگم کو میڈیسن بھی دی، برف کی ٹھنڈی پٹیاں بھی ہوتی رہیں۔ زینب اور دعا نے گھر کے سارے کام کیے۔ محمد بار بار اپنی ماں کا حال پوچھتا رہا۔ مہمان بھی بیگم کی تیمارداری کے لیے آتے رہے۔ امی ابو نے بھی بہو کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ گھر میں قرآن خوانی بھی کی گئی۔ بیگم کی صحت یابی کے لیے صدقہ بھی دیا گیا۔ کثرت سے درود شریف پڑھ کے دعا بھی کی گئی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ میرا نام زینب ہے اور میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی ہوں، اور یہ میری سائیکل ہے جس پہ میں ہر روز اسکول جاتی ہوں۔ محمد اپنی سائیکل پہ جاتا ہے، دعا اپنی سائیکل پہ جاتی ہے اور ماما پاپا اپنی بائک پہ۔ یہ میرا ٹیبل کرسی ہے جس پہ میں سبق پڑھتی ہوں۔ یہ محمد کا، یہ دعا کا اور یہ ماما کا۔ پاپا ہمارے ٹیچر ہے جو ہمیں سبق پڑھاتے ہیں، اسکول کا بھی مدرسے کا بھی۔ نہ لیٹ آنے پہ سزا ملتی ہے، نہ چھٹی کرنے پہ جرمانہ۔ بھوک لگے تو ساتھ ہی گھر ہے، کھانا آ جاتا ہے۔ پیاس لگے تو پاس ہی نلکا ہے، پانی پی لیتے ہیں۔ چھٹی سے 5 منٹ پہلے ٹیچر کی بائک صاف کرتے ہیں اور اپنی اپنی سائیکل پہ بیٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ میرا نام دعا ہے اور یہ میرے ماما پاپا ہیں۔ ہم شہر میں رہتے ہیں نہ گاؤں میں، ہم ڈیرے پہ رہتے ہیں کھیتوں میں۔ یہ ہمارا گھر ہے جو ہم نے بنایا ہے اور یہ ہمارا کچن ہے جہاں پاپا آٹا گوندتے ہیں۔ دعا، لبیک محمد، لبیک زینب، لبیک۔ زینب کی ماما، لبیک۔ ماشاءاللہ آج تو ساری کلاس آئی ہوئی ہے، کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہے۔ جی قاری صاحب۔ تو سوال دیکھ رہے ہو جو وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے؟ جی قاری صاحب۔ اچھا تو ذرا ہاتھ کھڑے کرو، کس کس کو جواب آتا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو آتا ہے۔ جی قاری صاحب۔ محمد پہلے آپ بتاؤ ذرا، اچھا انسان کون ہے؟ قاری صاحب میں۔ چپ کر جاؤ سب لوگ، بیٹھ جاؤ۔ محمد، زینب آپ بتاؤ اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان قاری صاحب مجھے بھول گیا۔ چپ کر جاؤ سب لوگ، بیٹھ جاؤ۔ زینب، زینب کو نہیں تو زینب کی ماما کو تو پتا ہوگا کہ اچھا انسان کون ہے۔ میری نظر میں تو آپ ہی سب سے اچھے ہیں قاری صاحب۔ چلو ہو گیا شروع، قاری صاحب مجھ سے بھی پوچھ لیں، میں بھی اسی اسکول میں پڑھنے آتی ہوں۔ ارے ہاں دعا آپ بھی بتاؤ اچھا انسان کون ہے؟